اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اوکے سو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ بھی لانڈری وغیرہ کی جو فیسلٹی تھی انہوں نے فار دا ٹائم بینگ سو اسے ہم نے نہیں لیا. انہوں نے کہا جی کہ نیکسٹ سیمسٹر سے جو ہے نا اٹ ول بی کوائن آپریٹڈ اور آپ کو پے کرنا پڑے گا جو اگر آپ واشنگ مشین یوز کریں گے. Anyways, we didn't do nothing much about it because اس سے یہ تھا کہ اگر ہم زیادہ پروٹیسٹ کرتے تو بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی تھی اور ہم نے ظاہر ہے وہاں پہ اسٹڈی بھی کرنی تھی. ایلس اسپرنگ میں یہ ہے کہ ادھر ایٹ لیسٹ 3 5 اسٹار ہوٹلز ہیں. ویری اسمال ٹاؤن, میں نے آپ کو بتایا 35 to 40,000 کی پاپولیشن ہے اور وہاں پہ 3 5 اسٹار ہوٹلس. اوکے, اور بڑے شاپنگ سینٹرز وغیرہ بھی ہیں. اس کے علاوہ جو 3 اسٹارز ہوٹلز ہیں وہ بھی وہاں پر کافی سارے ہیں. اسی مین ریزن جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ وہاں پہ ٹورسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پوری دنیا سے, پورے ورلڈ سے ٹورسٹ جو ہیں وہ آتے ہیں, لائک انگلینڈ, امریکہ, فرانس, جرمنی, اٹلی, جاپان سے بہت سارے ٹورسٹ جو ہے نا وہ ایلس اسپرنگ کو وزٹ کرتے ہیں. اس کی بڑی ریزن وہی ہے یولورو میں, جہاں پہ جو بہت بڑا راک ہے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اب ہمارے کالج میں یہ تھا کہ کالج جو مینجمنٹ تھی انہوں نے, بیکاز اٹ واز مور پریکٹیکل کورس, اس میں یہ تھا کہ ہمیں تھیوری کے ساتھ ساتھ ہمیں پریکٹیکل جو ہے نا وہ بہت ضروری تھا. تو انہوں نے کالج والوں نے ہمیں ڈفرینٹ ہوٹلس میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو پلیس کر دیا. لائک فار ایگزامپل مجھے انہوں نے شیرٹن ہوٹل بھیج دیا اور ایک اور دوسرا لڑکا جو تھا اس کو ہالیڈے ان بھیجا, اور پھر دوسرے جو اور اسٹوڈنٹ وغیرہ تھے ان سب کو انہوں نے ڈفرینٹ ہوٹلس میں جو ہے نا وہ اپوائنٹ کر دیا فار دا ٹریننگ, پریکٹیکل ٹریننگ. الحمدللہ یہ تھا کہ میں آئی یوز ٹو گو ٹو مائی کلاس ود ویئرنگ سوٹ اینڈ ٹائی اینڈ ایوری تھنگ. سو probably that was the reason they put me in the one of the best hotel in Alice Spring, Sheraton Hotel. باقی جتنے بھی دوسرے اسٹوڈنٹ وغیرہ تھے ان کو اتنے اچھے ہوٹلوں وغیرہ میں نہیں بھیجا گیا. Anyways, it was a great opportunity for me to work in Sheraton Hotel, اور وہاں پہ جو میں نے لرن کیا it was immense learning for me. تو میں نے وہاں پہ بڑی محنت سے کام کیا ایلس اسپرنگس میں, اور اس ایلس اسپرنگ کے جو شیرٹن ہوٹل ہے اس میں لائک ڈیڈیکیشن سے میں نے وہاں پہ کام کیا. اور جس بھی ڈپارٹمنٹ میں, لائک فوڈ اینڈ بیوریج, فرنٹ آفس, ریسٹورنٹ, پھر یہ جو ہاؤس کیپنگ, جدھر بھی انہوں نے بھیجا میں نے 100% میں اپنا جو ہے نا وہ ڈیڈیکیشن سے وہاں پہ کام کرتا تھا, جس کی وجہ سے دا ہول ہوٹل واز امپریسڈ ود می. اور انہوں نے مجھے بہت سارے سرٹیفکیٹس وغیرہ اپریسیشن کے سرٹیفکیٹس دیے, کیونکہ گیسٹ وغیرہ بھی مجھے دیکھتے تھے, میں ان کو ہیلو ہائے گڈ مارننگ گڈ آفٹر نون اس طرح سے بات کرتا تھا اور اسمائل دیتا تھا, تو جس کی وجہ سے ایوری باڈی واز امپریسڈ. تو مجھے بہت سارے سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی دیے گئے, اور پھر فیسلٹیز وغیرہ بتائی گئی, لائک واؤچر دیے گئے کہ بھی آپ ریسٹورنٹ میں جو ہے نا فری کھانا کھا سکتے ہیں. اس طرح کی جو ہے نا وہ مجھے کافی آفرس وغیرہ تھیں. پلس یہ تھا کہ آفٹر دا فرسٹ سیمسٹر بیسڈ آن مائی پرفارمنس مجھے ایلس اسپرنگس والوں نے جاب آفر بھی کر دی تھی کہ یو کین ورک ان آور ہوٹل. تو اٹ واز لائک اے ویری بگ اپرچونیٹی, اینڈ بہت جو تھا وہ میرے لیے ایک بہت بڑی ریوارڈنگ آفر تھی, کیونکہ کوئی بھی میرے ساتھ جتنے بھی اسٹوڈنٹ کام کر رہے تھے کسی کو بھی کسی بھی ہوٹل کی طرف سے جاب آفر نہیں ہوئی تھی, اور جس کی وجہ سے آئی واز آبویسلی ویری ہیپی. تو اب یہ تھا کہ میں ہوٹل میں بھی کام کرتا تھا اور اسٹڈی بھی کر رہا تھا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, ویری ڈیفیکلٹ. اٹ واز ناٹ ایزی بیکاز ورکنگ ان اے ہوٹل میں کام کرنے کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی آن یور لیگس آل دا ٹائم. آپ بیٹھ نہیں سکتے, بہت کم بیٹھنا ہوتا ہے, اونلی وین یو گو فار بریکس لائک ٹی بریک, لنچ بریک, ڈنر بریک اور مارننگ بریک فاسٹ بریک, اسی وقت آپ بیٹھ سکتے ہیں. ادروائز یو ہیو ٹو بی کنٹینیوسلی آن یور لیگس, واک کریں, ادھر ادھر دیکھیں چیزیں وغیرہ. تو اٹس ویری ٹف جاب, اٹس ناٹ این ایزی جاب. پلس اس میں یہ ہوتا ہے روٹیشن, وہ آپ کو کسی بھی شفٹ میں ڈال سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ بیکاز آئی واز اسٹڈنگ اینڈ دے نیو دیٹ آئی واز اسٹڈنگ in the college, so they never put me in the morning shift, کیونکہ مارننگ میں میری کلاسز ہوتی تھی, تو ایوننگ میں ہی انہوں نے ہمیشہ مجھے وہاں پر جو ہے نا وہ رکھا. that was very easy for me and I was very happy.
اچھا پھر یہ تھا کہ میری جو انٹریکشن جو تھی نا وہاں پر ہوٹل میں، دیٹ میڈ می لرن مینی تھنگس. بہت ساری چیزیں جو ہے نا میں نے وہاں پہ لرن کی، اور جو کہ میں تھیوری میں تو لرن کرتا تھا، لیکن پریکٹیکلی مجھے ہوٹل میں کام کرنے سے پتہ چلا کہ دس از واٹ اٹ ایکچولی از. اور اب یہ تھا کہ چونکہ بائک پہ میں اپنی سائیکل پہ آتا جاتا تھا، اور اب پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ سائیکل کے آنے جانے میں تھوڑا سا زور بھی لگتا ہے، اور پھر میں سارے دن کا تھکا ہوا بھی ہوتا ہوں، تو مجھے ایک بائک لے لینی چاہیے. تو موٹر بائک لے لینی چاہیے. وہاں پہ ایک جو سینئر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جب جاتے ہیں ان کے پاس بائکس وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ سیل کر دیتے ہیں، اور جو بعد میں آنے والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ان کی بائکس وغیرہ پرچیز کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی کائلی کے نام سے، کائلی، اینڈ شی ہیڈ دس اسکوٹر. وہ اسکوٹر پہ وہ بھی میرے ساتھ شیرٹن میں کام کرتی تھی. بڑی خوبصورت لڑکی تھی، اس کی اٹریکٹیو تھی اور بڑی خوبصورت تھی. تو آبویسلی شیرٹن ہوٹل جو ہے وہ ایسے کسی کو چوز نہیں کر لیتے، پرسنالٹی وغیرہ دیکھ کے پھر ہی چوز کرتے ہیں، دین دے آفر جابس اینڈ ایوری تھنگ. تو اس لڑکی نے بڑی کوشش کی، وہ شی کمپلیٹڈ ہر ڈپلوما، اور وہ چھوڑ کے جا رہی تھی، اور وہ کوشش کر رہی تھی کہ میں اس کا اسکوٹر جو ہے نا وہ پرچیز کر لوں. لیکن پرابلم یہ تھی کہ میں اس کو پرچیز تو کر لیتا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن پرابلم یہ تھی کہ اٹ واز مطلب کہ جیسے لیڈیز اسٹائل ہوتا ہے نا، اس کا وہ اسٹائل تھا. تو مجھے یہ بات جو تھی وہ میں کر رہا تھا کہ میں چونکہ لیڈیز اسٹائل ہوتا ہے نا، آگے سے اس طرح سے ہینڈل وغیرہ نہیں بنا ہوتا، تو اٹ لکڈ لائک لیڈیز. تو میں اس چیز کو یوز نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میں نے اس کو کہا تھینک یو ویری مچ فار یور آفر، لیکن یہ ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بائی سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو بی مور لائک اسٹائلش فار اے پرسن، لائک فار اے میل پرسن. تو اگرچہ شی واز ناٹ ویری ہیپی، لیکن بہرحال میری اپنی مرضی تھی، تو میں نے اس کی جو ہے نا وہ اسکوٹر وغیرہ وہ پرچیز نہیں کی، آلدو اٹ واز ان اے ویری گڈ کنڈیشن. پھر یہ تھا کہ میرے ساتھ ایک بہت عجیب واقعہ ہو گیا. ہاں، ہم سائیکلوں پہ آتے جاتے تھے. میرے ساتھ کا جو لڑکا تھا وہ اس کو ہالیڈے ان میں جاب ملی تھی، اور مجھے شیرٹن میں. تو ہالیڈے ان شیرٹن جو ہے نا وہ شیرٹن تھوڑا سا دور تھا، اور ہالیڈے ان تھوڑا سا پاس تھا، مطلب بعد میں آتا تھا، تو مجھے ہالیڈے ان سے گزر کے شیرٹن ہوٹل جانا پڑتا تھا. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ اگرچہ ہم ہوٹل تو نہیں جا رہے تھے، لیکن مارکیٹ کی طرف جا رہے تھے. تو زگ زیگ کرتے جو میری جو بائک تھی، جو کہ پش بائک اس کو کہتے ہیں، سائیکل، وہ اسٹائلش تھی، مطلب اسپورٹس لائک، جیسے آپ اس طرح سے جھک کے یوں اسٹائل سے آپ جاتے ہیں. تو میری وہ اسٹائلش سائیکل تھی. تو اب یہ تھا کہ میرا سر جو ہے نا اب آگے پیچھے جا رہے تھے، وہ آگے جا رہا تھا، وہ یوں زگ زیگ کر رہا تھا، یوں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے زگ زیگ کر رہا تھا. وہ یوں جاتا تھا تو میں بھی اس کے یوں جاتا تھا، میں بھی اس کے پیچھے. تو لیکن چونکہ میری جو تھی سائیکل وہ یوں نیچے کی طرف تھی، اور میرا ہیڈ بھی نیچے کی طرف تھا، تو میں صرف اس کا جو پچھلا ویل تھا نا اس کو میں دیکھ رہا تھا. میں کنٹینیوسلی پورے منظر کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں اس کے پچھلے ویل کو دیکھ رہا تھا یوں کر کے. جیسے اس کا ویل ٹرن ہوتا میں اپنی بائک کو ٹرن کر لیتا، جیسا اس کا ویل ٹرن ہوتا میں اپنی بائک کو ٹرن کر لیتا تھا. تو اس نے جو یہ کیا کہ اس نے سامنے ایک لوڈر کھڑا تھا، لوڈر جو پیچھے سے خالی ہوتا ہے، پک اپ لوڈر جیسے ہوتا ہے، وہ کھڑا تھا. اس نے اس کے پاس جا کے ایک دم سے اپنی سائیکل جو ہے نا وہ رائٹ پہ کر لی، اور میں اتنی جلدی سے اپنی وہ سائیکل کو چینج نہیں کر سکا. تو میں سیدھا جا کے لوڈر کے جو ہے نا وہ بیک میں جو کونا تھا اس میں لگا، اور میرا سر جو تھا وہاں پہ یوں اسٹرک کیا. اور اٹ واز ویری لائک ڈیپ بلو، بہت زیادہ بلو ایسے لگی میرے سر میں. اور پھر میں زمین پہ گرا. میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ میرا ذہن چکرا رہا تھا تو میں ادھر ہی گر گیا. اتنا تو مجھے ڈیفینیٹلی پتا ہے کہ مجھے میرا سر اسٹرک کیا کونے سے، جیسے وہ کونے پہ اسٹرک کیا لوڈر کا جو بالکل کونا تھا، اور بڑی ڈیپ بلو تھی میرے سر میں، اور جس کی وجہ سے میرے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. میں نے اپنی بڑی کوشش کی اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی، لیکن اتنا مجھے اسٹل ریمبر کہ میں چکرا کے دوبارہ زمین پہ گر گیا، پھر میں بے ہوش ہو گیا. مجھے نہیں پتہ چلا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا. اچھا، تو بعد میں پتہ چلا جی کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو پتہ چلا کہ آئی واز ان اے ہاسپٹل.
تو اس کے آگے جو انشاءاللہ تعالیٰ جو واقعہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد، اور کیسے میں ہوش میں آیا اور کس طریقے سے میں نے ریکور کیا. انشاءاللہ I will talk to you in my next video. Thank you very much for being with me, and you have a very good time, and I will talk to you in my next video. All the very best to you. Assalamu alaikum.